دوستو ہماری زمین پہ ایک ایسا جزیرہ بھی موجود ہے جہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ جزیرہ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کہلاتا ہے اور یہاں جانے کا مطلب ہے موت۔ اس جزیرے میں آخر کیا ہے؟ تو آئے جانتے ہیں اس کی تاریخ اور رازوں کے بارے میں شارٹ ٹور کی اس ویڈیو میں۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے نیشنل جغرافی کی ٹیم ایک ایسی جزیرے پہ ڈاکومنٹری فلم بنانے کے لیے روانہ ہوئی جہاں سے کوئی بھی انسان زندہ واپس نہیں آیا تھا۔ جب ٹیم ساحل کی قریب پہنچی تو جزیرے کے جنگل سے کچھ عجیب لوگ نمودار ہوئے اور انہوں نے نیشنل جغرافی کی ٹیم پر تیروں کی برسات کی۔ دوستو اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی ہم وہاں کیوں نہیں جا پاتے؟ ہندوستان کے مشرق میں 1400 کلومیٹر دور ایڈمائن کے جزائر واقع ہیں۔ یہاں کا بڑا شہر پورٹ بلیئر ہے جو باقی دنیا سے ایئرپورٹ کے ذریعے جڑا ہوا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں انسانی تہذیب اپنی قدیم حالت میں اب بھی تک موجود ہے۔ نارتھ سینٹینل نامی یہ جزیرہ جو صرف 50 کلومیٹر کا رقبہ رکھتا ہے گھنے جنگلات سے گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نہ سیٹلائٹ کی آنکھ اس کے اندر جھانک سکتی ہے اور نہ ہی آج تک کوئی کیمرہ اس کے تہہ تک پہنچ پایا ہے۔ یہاں رہنے والا قبیلہ اور یہاں کے راز آج بھی ایک پراسرار راز بنے ہوئے ہیں جنہیں کوئی بھی انسان جاننے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ دوستو تاریخ میں کئی بار اس جزیرے پہ قدم رکھنے کی کوشش کی گئی مگر یہاں کا قبیلہ کسی بھی بیرونی فرد کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر یہاں کوئی بھی انسان گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ لوگ شدید غصے میں آ کر تیر برسانے لگتے ہیں اور جان لینا تو ان کے لیے بہت معمولی سی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک الگ دنیا بسائی رکھی ہے جہاں وہ ہزاروں سال سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں نارتھ سینٹینل جزیرے کی تاریخ کو گہرائی سے سمجھنا ہوگا۔ صدیوں سے یہ مانا جا رہا ہے کہ نارتھ سینٹینل جزیرے پہ رہنے والا قبیلہ انسانی تہذیب کا وہ حصہ ہے جو ہم سے کسی دور میں الگ ہوا تھا۔ تقریباً 26,000 سال پہلے سمندر کی سطح بہت کم تھی۔ تب یہ جزیرہ ایشیائی براعظم کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کی سطح بڑھ گئی تھی اور نارتھ سینٹینل جزیرہ ہم سے الگ ہو گیا اور یہ ایک الگ جزیرہ بن گیا۔ دنیا کی ترقی یافتہ حصے مسلسل آگے بڑھتے رہے مگر نارتھ سینٹینل میں ابھی تک نہ ہی کوئی ترقی ہوئی اور نہ ہی کوئی بدلاؤ آیا۔ 1789 میں ایک برطانوی کشتی نے جب اس جزیرے کا جائزہ لیا تو یہ ایک چھوٹا جزیرہ ہونے کی وجہ سے اس کو نظر انداز کیا گیا۔ بعد میں ایک برطانوی شخص لارڈ مورس نے اس جزیرے پہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ قبیلے کے چند لوگوں کو اغوا کر کے ان کو جزیرے سے باہر لے جائے، ان کی دیکھ بھال کرے اور پھر ایک اچھے پیغام کے ساتھ واپس بھیج دے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ قبیلے سے بہتر رابطہ قائم کر سکیں گے اور انہیں انسانی برادری کا حصہ بنا سکیں گے۔ لارڈ مورس نے نارتھ سینٹینل جزیرے پہ جا کر کئی دن تک قبیلے سے چھپ کر رہنے میں کامیابی حاصل کی۔ جب انہیں ایک خاندان نظر آیا جس میں میاں بیوی سمیت 4 بچے شامل تھے تو انہوں نے اس خاندان کو اغوا کر لیا اور انہیں جزیرے سے باہر لے گئے۔ نارتھ سینٹینل جزیرے کی تاریخ میں یہ پہلی بار تھا کہ ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ ہوا تھا۔ دنیا میں کئی بیماریاں ان کے جسموں کے لیے نئی تھی۔ بزرگ جوڑا ان بیماریوں کا شکار ہو گیا اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ مورس کو بڑا افسوس ہوا کیونکہ ان کو اپنا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آیا۔ انہوں نے ان 4 بچوں کو تحائف دے کر ان کو واپس نارتھ سینٹینل جزیرے پر بھیج دیا۔ لارڈ مورس نے اپنی ڈائری میں لکھا، "Our mission is failed" اور ہم نے اس قبیلے کے دل میں مزید خوف ڈال دیا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا جائے اور شاید انہوں نے اپنی والدین کی موت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا ہو۔ اس دن کے بعد نارتھ سینٹینل قبیلے کے لوگوں کا باہر کی دنیا پر غصہ مزید بڑھ گیا۔ اگر کوئی غلطی سے بھی اس جزیرے پر جاتا تو قبیلہ اسے مار کر اس کی لاش سمندر کے کنارے لٹکا دیتا، جو کہ ایک واضح اشارہ تھا کہ کسی نے بھی ان
ان کے علاقے میں قدم نہیں رکھنے۔ دوستو، جب بھارت آزاد ہوا تو تقسیم کے دوران نارتھ سینٹینل جزیرہ بھارت کے حصے میں آیا۔ اس جزیرے پر رہنے والا قبیلہ بھی بھارتی شہریوں میں شامل ہو گیا، حالانکہ ان کو بھارت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ بھارتی سرکار نے فیصلہ کیا کہ اس ناراض قبیلے سے پرامن رابطہ قائم کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک بھارتی اینتھروپولوجسٹ نے یہ ذمہ داری اٹھائی۔ پنڈت نے کشتی لی اور اس جزیرے کے ارد گرد چکر لگانا شروع کیا اور تحائف پھینکتے رہے۔ اس کا مقصد صرف قبیلے والوں کا دل جیتنا تھا۔ انہوں نے جزیرے کے اندر دور سے کچھ فوٹیج ریکارڈ کرنے میں کامیابی حاصل کی، جو نارتھ سینٹینل جزیرے کی پہلی اور آخری فوٹیج بنی۔ دوستو، نیشنل جغرافی کی ٹیم نے تو اپنا مشن منسوخ کر دیا تھا، لیکن پنڈت پھر بھی آتے جاتے رہے اور قبیلے کو تحائف دیتے رہے۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد آخر کار پنڈت قبیلے سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے کئی تصاویر لی جن میں قبیلے کے لوگ تحائف لیتے نظر آتے رہے۔ یہ دوستی کئی سالوں تک جاری رہی، لیکن پھر ایک حادثہ پیش آیا۔ ایک پاناما رجسٹر MP کروز شپ جس میں 30 لوگ سوار تھے جزیرے پر پھنس گئے تھے۔ ریسکیو کا انتظار کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ 50 سے زیادہ لوگ جزیرے سے نکل کر ان کی طرف تیر برسانے لگے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنی کمپنی سے ایمرجنسی رابطہ قائم کیا اور ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں سے ایئر لفٹ کر گئے۔ ان کی کشتی آج بھی نارتھ سینٹینل جزیرے کے کنارے پہ موجود ہے، جس کو گوگل ارتھ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس جزیرے کے لوگ اگر کسی پر رحم دل ہے تو وہ پنڈت تھا، لیکن جب پنڈت ریٹائرڈ ہوئے تو انڈین سرکار نے اس جزیرے کی تمام مستقبل کی آپریشن اور وزٹ کینسل کر دیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس قبیلے کو مکمل طور پر آزادی دے رکھی ہے کہ وہ اپنی جزیرے پر جو چاہے کرے، اور باہر کی دنیا پر پابندی لگا دی کہ وہ اس جزیرے کے 10 کلومیٹر کے دائرے میں بھی نہیں جا سکتے۔ نارتھ سینٹینل جزیرہ واحد ایسا جزیرہ ہے جہاں جانا موت کو گلے لگانے کے برابر ہے۔ دوستو، یا تو اس قبیلے کے لوگ اکیلا رہنا چاہتے ہیں یا پھر اس جزیرے پر کچھ ایسے راز موجود ہے جو اس قبیلے کے لوگ ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آج تک ہمارے لیے ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔